اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پوئم پڑھنے جا رہے ہیں ٹریز، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹریز ہم پودوں کو بولتے ہیں۔ اس میں سارے پودے آ جاتے ہیں، چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں یا جس طرح سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوئٹ جس نے یہ لکھی ہے، یہ پوئم، ان کا نام ہے جوائس کلمر۔ تو انہوں نے یہ پوئم لکھی ہے اور اس کے بارے میں یہاں پر آج یہ ٹریز کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس پوئم کو ہی پڑھتے ہیں۔ I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast, a tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray, a tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. تو اب ہم اس کی سمری پہ آ جاتے ہیں۔ اس میں دیکھتے ہیں اب یہ پوائٹ کس طرح سے ان ٹریز کو ایکسپلین کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیسے بات کر رہا ہے یہ۔ تو میں سب سے پہلے جو پہلا کپلیٹ ہے اس کا وہ ہے I think that I shall never see a poem lovely as a tree۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید نہیں دیکھ سکتا ہوں یا میں نہیں دیکھوں گا کیا a poem lovely as a tree، یعنی جس طرح سے ایک ٹری جو ہوتا ہے اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنی اچھی اس کی بناوٹ ہوتی ہے، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ میں ایسی کوئی پوئم کبھی لکھ سکتا ہوں یا میں نے کوئی پوئم ایسی کبھی دیکھی ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ یہاں پر اپنی کمزوری کا احساس دلا رہا ہے، یا ہمارے سامنے یہ لا رہا ہے کہ یہ ایک نقشہ ہمارے سامنے کھینچ رہا ہے کہ جو ٹریز ہوتے ہیں یہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہمیں، کہ یہ بول رہا ہے I think that I shall never see a poem lovely as a tree، یعنی میں کوئی ایسی پوئم نہیں لکھ سکتا ہوں کبھی، نہ میں نے کبھی دیکھی ہے، نہ میں دیکھ سکتا ہوں کتنی خوبصورت، جتنا ایک ٹری ہوتا ہے، جتنا ایک درخت ہوتا ہے، جتنا یہ ویجیٹیشن ہوتی ہے، پیڑ پودے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کا دوسرا کپلٹ ہے a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast۔ تو یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس پوئٹ نے یہاں پر اس ٹری میں مطلب ایسے اس کا نقشہ کھینچا ہے جیسے کوئی انسان ہے، یہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا پرسونیفائی کرنا، یعنی اس نے اس کو ایک پرسن کی شکل دی ہے۔ یعنی جس طرح سے اگر آپ دیکھو گے یہاں پر سب سے پہلے اس نے ماؤتھ کا ذکر کیا ہے، اسی طرح سے پھر فلوئنگ بریسٹ کا ذکر کیا ہے، یا اسی طرح سے آپ دیکھو گے آرمز کا ذکر کیا ہے، یا اسی طرح سے پھر دیکھو گے آپ اور بھی اس نے یہاں پر اس طرح سے بوزم جو ہے یہاں پر، تو یہ پارٹس جو اس نے بنائے ہیں، یہ جو اس نے ان کو پرسونیفائی کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس پلانٹ کے اس ٹری کے جو سارے پارٹس ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں، ہماری جو آنکھیں ہوتی ہیں، ہمارا ماؤتھ ہوتا ہے، اسی طرح سے ہماری آرمز ہوتی ہیں، ہماری چیسٹ ہوتی ہے، تو سارے پارٹس اس طرح سے اس نے یہاں پر ایک نقشہ کھینچا ہے اس کا، کہ جس طرح سے ایک پلانٹ کے ایک ٹری کے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پرسونیفیکیشن، اس کو پرسونیفائی کیا ہے۔ تو یہاں پر سیکنڈ جو ہے کپلیٹ ہے، اس کا مطلب ہے a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast۔ تو یہاں پر اس کا ماننا ہے کہ
جس طرح سے ایک جو مدر ہوتی ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے نا، جس طرح سے دودھ پلاتی ہے وہ، اور اسی طرح سے جو یہ ارتھ ہوتی ہے، مدر ارتھ ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ بھی اس پلانٹ کو اپنا ایک وہ جو سویٹ واٹر ہوتا ہے، ایک میٹھا پانی جو ہوتا ہے، یہ اس کو کھلاتی ہے. کہاں سے؟ اپنی اس بریسٹ سے، اپنی سرفیس سے، یعنی بریسٹ ہم چھاتی کو بولتے ہیں نا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم ایک جو بچہ ہوتا ہے، یہاں پر جو ٹری ہوتا ہے سمجھو ایک بچہ ہے یہ، اور اسی طرح سے جس طرح سے ماں ہوتی ہے یہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسی طرح سے یہ جو ٹری ہے یہ ایک بچہ ہے، اور یہ کہاں سے جو اس کو مطلب پینا ہوتا ہے، پانی پیتا ہے یہ یا باقی چیزیں جو لیتا ہے یہ زمین سے، اس مدر ارتھ سے لیتا ہے. یعنی جب کیا ہوتا ہے، اس نے میں پھر سے ایک بار پڑھوں گا. A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. یعنی سب کچھ کھلاتا ہے اس کو، یعنی جب اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جب روٹ مطلب اس کا مطلب ہے روٹس پریسڈ مینس جب یہ فوڈ کی سرچ میں ہوتا ہے. یعنی یہاں پر جو ارتھ ہے یہ اس نے اس کو سمبلائز کیا ہے جس طرح سے ارتھ اپنی جو مدرہڈ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور اسی طرح سے یہ جو ٹری ہوتا ہے یہ ایک جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، ایک چائلڈ کی مانند ہوتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آنا چاہیے کہ یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے. تو اب ہم تھرڈ اس کے کوپلیٹ پہ آتے ہیں. A tree that looks at good God all day and lifts her leafy arms to pray. تو یہاں پر ایک بار پھر سے دیکھ رہے ہیں ہم A tree that looks at God all day. اس کا مطلب ہے کہ جو ٹری ہوتا ہے یہ جیسے ہمیشہ دن بھر ایسے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، خدا کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے جو پلانٹ ہوتا ہے، یہ ٹری جو ہوتا ہے یہ کھڑا رہتا ہے، یہ اپنی نظریں ہمیشہ انہی کی طرف ٹکائے رکھتا ہے، انہی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اینڈ لفٹس ہر لیفی آرمز ٹو پرے. یعنی ان کی جو آرمز ہوتی ہیں، ان کی جو برانچز ہوتی ہیں نا، یہاں پر آرمز کا مطلب ہوتا ہے برانچز، اس کی جو ہوتی ہیں یہ ہمیشہ بس دن بھر دعائیں مانگتا رہتا ہے. یہ اس کی نظریں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ گاڈ کی طرف ہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ان کو سب کچھ وہاں سے پرووائڈ کرتا ہے، زمین کے تھرو یا سن لائٹ کے تھرو یا باقی چیزوں کے تھرو سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ انہی کے شکر میں اپنی آرمز اٹھائے رکھتا، اپنی جو بازوں جو ہوتی ہیں اس کی ہمیشہ کھلائے رکھتا ہے، اور ان کی طرف ہمیشہ یہ دعائیں مانگتا رہتا ہے، یعنی ان کی شکر گزاری کرتا ہے. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں کہ ان کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ کس طرح سے جو کچھ جو ان کو کھلاتا پلاتا ہے ان کی طرف یہ کیسے اپنا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ 3 کوپلیٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی جو رہتے ہیں اس میں کتنے 1 2 اور 3 اور 3 کوپلیٹس میں رہتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو کل ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کے کوسچنز کریں گے. لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس کی ایک تو پروننسیشن اچھی طرح سے سیکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ ورڈز جو ہیں ان کا میننگ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ ان کی کافی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر اگر یہ جو انگلش ہوتا ہے اس کا اتنا ہی نہیں ہوتا ہے، اس کا صرف اتنا ہی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایسے سمجھیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. انگلش جو ہوتا ہے یہ ہر کسی سبجیکٹ پر اپنا ایک کنٹرول ہوتا ہے اس کا، اسی لیے ہمیں انگلش پہ اچھی طرح سے فوکس کرنا چاہیے. تو آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.